إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء محمد وآل محمد وعجل فرجه فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جماع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ابھی محترم جناب شان حضرت صاحب حدیث قصہ کی تلاوت فرمائے ہوئے، اس کے ساتھ ہی آج کی مجلس میں ہدایت ترمیم سوسانی کے ممبران ارکان اور استاد صدق جعفر زیدی شہید کے اشارے پر سے درخواست گزار ہوں کہ وہ سوسانی کے فرائض انجام دیں. جو سراپا سوز ہو وہ سوز کھانی چاہیے، جو سراپا سوز ہو وہ سوز کھانی چاہیے. آنکھ سے آنسو نہیں خون کی روانی چاہیے، آنکھ سے آنسو نہیں خون کی روانی چاہیے. اور لمحہ بھر ہی کو مجھے مل جائے میرا یہ وفا، لمحہ بھر ہی کو مجھے مل جائے میرا یہ وفا. موسم تمار جیسی زندگانی چاہیے. نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ
ایک دفعہ پھر سے درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام علی نکل جاتا ہے، گر کوہ مصیبت ہو تو ٹل جاتا کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر، کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر، گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، جب نام علی درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بار دیگر نعرہ سلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جس نے شبیر سے وفا کی ہے، اس کی مرضی اب خدا کی ہے، اتنی قیمت نہ تھی فرات تیری، اتنی قیمت نہ تھی فرات تیری، جتنی عباس نے عطا
بار دیگر نعرہ صلوات. آج یوں ذکر غم تشنہ دہانی چاہیے. آج یوں ذکر غم تشنہ دہانی چاہیے. خشک ہو جانا غرق دریا کا پانی چاہیے. خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے. خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے. آج یوں ذکر غم نعرہ صلوات. سلام کے چند اشعار پیش کروں گا تمام مرحومین، تمام شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے. بار دیگر نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک بار اور درود پڑھ دو محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملے. حر کی ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملے. جس کو دوزخ کے عوض خلد کی جا کے ملے. حر کی ایسی پنجتا
گئے ثابت جو عمل سے اپنے اس سے بہتر کوئی قرآن کی نہ تفسیر ملے اس سے بہتر کوئی قرآن کی نہ تفسیر تیر کیوں مار دیا بچے کو ظالم تو نے حرملا کون سی بے شیر کے تک سے ملے حرملا کون سی بے شیر کی سیر ملے مدینے میں نہ پہچان سکا قید سے چھوٹ کے جب زینب دلگے ملے قید سے چھوٹ کے جب زینب دلگے ملے سب ملے چھوٹ کے زندان سے سکینہ کے سوا مگر فاطمہ صغریٰ سے نہ ہم شیر ملے مگر فاطمہ صغریٰ سے نہ ہم شیر ملے کی ایسی فاتحہ.
ایک سورہ فاتحہ اور تلاوت فرمائے تمام مرحومین، تمام شہدائے ملت جعفریہ آپ حاضرین اپنے مرحومین کو شامل فرما لیجیے۔ اس خانوادے کے تمام دیگر مرحومین، مرحوم کلیم علوہ جناب شاہد نقوی صاحب اور ہمارے استاد شہید سید جعفر زیدی، استاد رضوان عباس، تمام شہدائے ملت جعفریہ کو شامل سے چغلم جو کربلا میں بغاوت کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے تنوں سے کا ہو چکا، قبروں پر شور آلے پیغمبر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز حسین سے مثل چراغ گورے غریبا بدل جلا، پھولوں کے بدلے قبروں پر لگتے، جگر چڑھا کی بود و باش کے سامان، جو یاد بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے ہاتھ کنبے کے ساتھ داخل کس طرح سے وطن کے اس طرح چلے، نہ شگر گے نہ گودیوں میں گود کے پلے، سوتے تھے قبر میں جو کٹائے ہوئے گلے، یہ وقت وہ تھا پھرتے تھے سب آنکھ کے تلے، عابد سے بانوں کے غٹی تھے کربلائے سرور دل گیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت
شبیر الوداع اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع لو بھائی جان جاتی غیر ہم شیر الوداع لو بھائی جان جاتی غیر ہم شیر الوداع کیا غم نصیب غیر نبات رسول کے تم نے مجاور نہ ہمارے قبول کے چگلوں جو کربلا میں یہ تھے ادارہ ترمیم سلطانی کے اراکین شہید اسلام سید جعفر زین کے جانان جو اپنے مخصوص لہو لہجے میں سلطانی کا فائد انجام دے رہے تھے. اس سے پہلے کہ سلام کے سلسلے کا آغاز ہوگا جہاں سے خدمتیں کہکشاں بزم ادا کی ہے منور دیکھیے کہکشاں بزم ادا کی ہے منور دیکھیے فرش مجلس پر درخشاں ماہو اختر دیکھیے فرش مجلس پر درخشاں ماہو اختر دیکھیے اور حشر تک قائم رہے یہ مجلسوں کا سلسلہ حشر تک قائم رہے یہ مجلسوں کا سلسلہ نظر مولا پیش کرتے ہیں سبحانہ دیکھیے بآواز بلند آئے سلوات علی اظہار صاحب غالباً میں تشریف نہیں آئے ہیں تو پیشانی کے طور پر میں سلام پیش کرتا ہوں. اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. علی کے ذکر کے صدقے میں یہ اعزاز پایا ہے علی کے ذکر کے صدقے میں یہ اعزاز پایا ہے خدا کا شکر مداحوں میں میرا نام آیا ہے خدا کا شکر مداحوں میں میرا نام آیا ہے اور میرے ماں باپ کو ملتی رہے اس کی جزا یا رب میرے ماں باپ کو ملتی رہے اس کی جزا یا رب میرے بچپن سے مجھ کو جو مولائی بنایا ہے نعرے صلوات. ہم علی اظہار کی نمائندگی میں سلام کے کچھ اشعار پیش کر رہے ہیں کیونکہ چند اشعار فراست بھائی جوہر بھائی نسیم بھائی دیکھیے فانون مان کوئی صورت نہ تھی کیسے سکون کی آرزو کرتے کوئی صورت نہ تھی کیسے سکون کی آرزو کرتے اگر اشک عزا سے ہم نہ زخموں کو رفو کرتے اگر اشک عزا سے ہم نہ زخموں کو رفو کرتے ادا پھر بھی نہ ہوتا حق عزائے شاہ والا کا ادا پھر بھی نہ ہوتا حق عزائے شاہ والا کا جگر کو خون کرتے اور اگر دل کو لہو کرتے جگر کو خون کرتے اور اگر دل کو لہو کرتے. اور یہ شعر دیکھیے گا ابھی تو نقطۂ آغاز ہے انجام باقی ہے ابھی تو نقطۂ آغاز ہے انجام باقی ہے زمانہ ہو گیا کرب و بلا پر گفتگو کرتے ابھی تو نقطۂ آغاز ہے ابھی تو نقطۂ آغاز ہے انجام باقی ہے
زمانہ ہو گیا کرب و بلا پر گفتگو کرتے، اور کھلا عہدہ بھی جا کر کربلا میں منیت کیا ہے، کھلا عہدہ بھی جا کر کربلا میں منیت کیا ہے، کہ جب شبیر کو دیکھا نبی کو سرخرو کرتے، کہ جب شبیر کو دیکھا نبی کو سرخرو کرتے، نہ ہوتی بخشش امت اگر پیش نظر ان کے، نہ ہوتی بخشش امت اگر پیش نظر ان کے، نہ ہرگز توق کو سجاد پھر زیب گلو کرتے، نہ پھر سجاد ہرگز توق کو زیب گلو کرتے۔ وہی تو کربلا کی عظمتوں پر حرف رکھتے ہیں، وہی تو کربلا کی عظمتوں پر حرف رکھتے ہیں، حیا آتی ہے جن کو اپنا رخ بھی قبلہ رو کرتے، حیا آتی ہے جن کو اپنا رخ بھی قبلہ رو کرتے۔ سمجھ لیتے اگر اصغر کی قربانی کے مقصد کو، سمجھ لیتے اگر اصغر کی قربانی کے مقصد کو، تو بچے ہر زمانے میں اسی کی آرزو کرتے، تو بچے ہر زمانے میں اسی کی آرزو کرتے۔ سوال آپ تھا تم سے حکومت تو نہ مانگی تھی، سوال آپ تھا تم سے حکومت تو نہ مانگی تھی، نہ آئی شرم تم کو تیر پیوستے گلو کرتے۔ سوال آپ تھا تم سے حکومت تو نہ مانگی تھی، نہ آئی شرم تم کو تیر پیوستے گلو کرتے۔ اور یہ شعر دیکھیں، ملا تھا خون کہتے آپ تھا اس واسطے منہ پر، ملا تھا خون کہتے آپ تھا اس واسطے منہ پر، امام وقت تھے کس طرح سجدہ بے وضو کرتے، امام وقت تھے کس طرح سجدہ بے وضو کرتے۔ سلام نو لکھا تم نے ظفر تائید مولا سے، سلام نو لکھا تم نے ظفر تائید مولا سے، وگرنہ لہجہ آتش میں تم کیا گفتگو کرتے، وگرنہ لہجہ آتش میں تم کیا گفتگو کرتے۔ کوئی صورت نہ تھی، کوئی صورت نہ تھی کیسے سکون کی آرزو کرتے، اگر اشک عزا سے ہم نہ زخموں کو رفو کرتے۔ اب میں معروف شاعر اہل بیت پروفیسر جوہر عباس صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور سلام پیش فرمائیں۔ انور بھائی، نسیم صاحب، تمہارا کام تھا تم ہی سے ہو سکا زینب، تمہارا کام تھا تم ہی سے ہو سکا زینب، لڑا جو تم نے خدا کا مقدمہ زینب، لڑا جو تم نے خدا کا مقدمہ زینب، وہ کیسے آپ کی مدحت کی سر کرے منزل، وہ کیسے آپ کی مدحت کی سر کرے منزل، جسے نہیں ہے مصائب کا تجربہ زینب، وہ کیسے آپ کی مدحت کی سر کرے منزل، جسے نہیں ہے مصائب کا تجربہ زینب۔ شعر عرض کرتا ہوں کہ گزرنا ہے اسی جادے سے زائر شہ کو، گزرنا ہے اسی جادے سے زائر شہ کو، بناتی جاتی ہیں صحرا میں راستہ زینب، بناتی جاتی ہیں صحرا میں راستہ زینب۔ سلام کے اشعار نظر کرتا ہوں بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں کہ سنا کے اوج پہ جاری سفر حسین کا ہے، سنا کے اوج پہ جاری سفر حسین کا ہے، جو سر نگوں نہیں ہوتا وہ سر حسین کا ہے،
سنا کے اوج پہ جاری سفر حسین کا ہے، جو سر نگوں نہیں ہوتا وہ سر حسین کا ہے، ستم کی آندھیاں ٹکرا کے ہو گئیں پسپا، ستم کی آندھیاں ٹکرا کے ہو گئیں پسپا، چراغ آج بھی روشن مگر حسین کا ہے، ستم کی آندھیاں ٹکرا کے ہو گئیں پسپا، چراغ آج بھی روشن مگر حسین کا ہے، یہاں پہ مسلک و مذہب کی بحث ہے بے جا، یہاں پہ مسلک و مذہب کی بحث ہے بے جا، جو درد مند ہے اس دل میں گھر حسین کا ہے، یہاں پہ مسلک و مذہب کی بحث ہے بے جا، جو درد مند ہے اس دل میں گھر حسین کا ہے، پیام امن سناتا ہے سارے عالم کو، پیام امن سناتا ہے سارے عالم کو، ہر ایک اشک عزا نامہ بر حسین کا ہے، ہر ایک اشک عزا نامہ بر حسین کا ہے، کیا ہے وقت نے تاریخ وار یہ ثابت، کیا ہے وقت نے تاریخ وار یہ ثابت، ہر ایک چاہنے والا امر حسین کا ہے، کیا ہے وقت نے تاریخ وار یہ ثابت، ہر ایک چاہنے والا امر حسین کا ہے تیرے عصر کے مظلوم خاک پر غلطاں، ہے تیرے عصر کے مظلوم خاک پر غلطاں، سہارا دے کے اٹھا تو اگر حسین کا ہے تیرے عصر کے مظلوم خاک پر غلطاں، سہارا دے کے اٹھا تو اگر حسین کا ہے، جدا پسر کے کلیجے سے کی سنا جس دم، جدا پسر کے کلیجے سے کی سنا جس دم، ادو پکار اٹھے کیا جگر حسین کا ہے، ادو پکار اٹھے کیا جگر حسین کا ہے، چراغ صبر ہے زندان شام میں روشن، چراغ صبر ہے زندان شام میں روشن، علی ہے نام یہ نور نظر حسین کا ہے، علی ہے نام یہ نور نظر حسین کا ہے، چراغ صبر ہے زندان شام میں روشن، علی ہے نام یہ نور نظر حسین کا ہے، میں خلوتی سے بھی کرتا ہوں مجلسی باتیں، میں خلوتی سے بھی کرتا ہوں مجلسی باتیں، پسند ذکر مجھے اس قدر حسین کا ہے، میں خلوتی سے بھی کرتا ہوں مجلسی باتیں، پسند ذکر مجھے اس قدر حسین کا ہے، نہ ہو سکا در باطل پہ سر نگوں جوہر، نہ ہو سکا در باطل پہ سر نگوں جوہر، ہماری فکر پہ گہرا اثر حسین کا ہے، نہ ہو سکا در باطل پہ سر نگوں جوہر، ہماری فکر پہ گہرا اثر حسین کا ہے، پیام امن سناتا ہے سارے عالم کو، ہر ایک اشک عزا نامہ بھر حسین کا۔ جن کے پروفیسر جوہر عباس صاحب جو خوبصورت اشعار اور سلام بارگاہ امام نبرانہ کی طرف پیش فرما رہے تھے، اس سے پہلے کہ میں سینئر شاعر نسیم قاضی صاحب کو دعوت دوں، چار مسلم ملازم فرمانے، یہ مجلس و ماتم دل زہرا کی دعا ہے، یہ مجلس و ماتم دل زہرا کی دعا ہے، اب تک ہمیں شبیر جو پھل پھول رہا ہے، اب تک ہمیں شبیر جو پھل پھول رہا ہے، اے کرب و بلا والے شہیدوں کا تصدق، اے کرب و بلا والے شہیدوں کا تصدق، یہ زندہ و پائندہ جو اسلام ہوا ہے، نعرہ سلوات صلی اللہ محمد۔ اب میں محترم جناب نسیم قاضی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور سلام نو پیش فرمائیں۔ جناب محترم
करम नसीम का आवाज़ बुलंद नारे सलवात। सलाम से पहले एक कतार है अबू तालिब वफा के मुल्क की सुबह अज़ल हैं अबू तालिब वफा के मुल्क की सुबह अज़ल। हाँ, इसी इक़लीम की शाम अबद अब्बास है। हैं अबू तालिब वफा के मुल्क की सुबह अज़ल। हाँ, इसी इक़लीम की शाम अबद अब्बास हैं। दोनों के दम से ही है, दोनों के ही दम से है ये वफा की सल्तनत। मिसरा भूल रहा हूँ बीच में। दोनों के दम से ही बाकी है वफा की सल्तनत। दोनों के दम से ही बाकी है वफा की सल्तनत। इब्तदा है जद के दम से और हद अब्बास है। इब्तदा है, दोनों के दम से ही बाकी है वफा की सल्तनत। इब्तदा है जल के दम से और हद अब्बास हैं। आदाब एक सलाम है। देखिए कि काशे मिदहत में सब हरफे सना रखे हुए। काशे मिदहत में सब हरफे सना रखे हुए आए हैं दिल में मवद्दत का दिया रखे हुए। काशे मिदहत में सब हरफे सना रखे हुए आए हैं दिल में मवद्दत का दिया रखे हुए। और चाहते हैं कि लिखें इज्जो अदब से हम सलाम। चाहते हैं कि लिखें फरासत भाई, चाहते हैं कि लिखें इज्जो अदब से हम सलाम। सीनाए किरतास पर खामा झुका रखे हुए। चाहते हैं कि लिखें इज्जो अदब से हम सलाम। सीनाए किरतास पर खामा झुका रखे हुए। रोशनाई से जिगर की हम करें, रोशनाई से जिगर की हम करें तहरीर गम। रोशनाई से जिगर की हम करें तहरीर गम। आहे सोजा लब पे, आहे सोजा दिल में लब पर मरसिया रखे हुए। आहे सोजा दिल में लब पर मरसिया रखे हुए। लफ्ज़ सफारा हो जैसे सब कतार अंदर कतार। लफ्ज़ सफारा हो जैसे कतार अंदर कतार। जैसे शहते मैमना और मैसरा रखे हुए। लफ्ज़ सफारा हो जैसे, लफ्ज़ सफारा हो जैसे सब कतार अंदर कतार। जैसे शहते मैमना और मैसरा रखे हुए। और पेश कर दें यूं वरक़ पर कारज़ारे खैर व शर। पेश कर दें यूं वरक़ पर कारज़ारे खैर व शर। जिस तरह थे शाहिदी फौजे खुदा रखे हुए। जिस तरह थे शाहिदी फौजे खुदा रखे हुए। जहन में रखकर शब-ए आशूर की, जहन में रखकर शब-ए आशूर की हैबत लिखें। जहन में रखकर शब-ए आशूर की हैबत लिखें। खेमे जामे दिया दिल का बुझा रखे हुए। जहन में रखकर शबे
आशूर की हैबत लिखें, खेमे जामे दिया दिल का बुझा रखे हुए, और एक आदाब ज़हन में रखकर शबे आशूर की हैबत लिखें, खेमे जामे दिया दिल का बुझा रखे हुए, एक एक किरदार की कर दें शुजात को रकम, एक एक किरदार की कर दें शुजात को रकम, अपने रहवारे कलम को तेज पा रखे हुए, अपने रहवारे कलम को तेज पा रखे हुए, एक एक किरदार की कर दें शुजात को रकम, अपने रहवारे कलम को तेज पा रखे हुए, साफ आ जाए नज़र। आजकल तो जूम का ज़माना है, और देखिए मीर अनीस ने भी अपने तसव्वुरात से जूम पैदा किए हैं, उनके मरसियों में एक किरदार को किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। एक एक किरदार साफ आ जाए नज़र, हर एक जरी महबे विगा, साफ आ जाए नज़र हर एक जरी महबे विगा, हाथ में हो जैसे राकिन आईना रखे हुए, हाथ में हो जैसे राकिन आईना रखे हुए, और शुक्रिया तेरा कलम, शुक्रिया तेरा कलम, अब खुद भी ये विजदा मेरा, शुक्रिया तेरा कलम, अब खुद भी ये विजदा मेरा, ताक में है जहन की रोशन दिया रखे हुए, ताक में है जहन की रोशन दिया रखे हुए, और सिजदा तेरी तरफ करते हैं काबा मगर, सिजदा तेरी ही तरफ करते हैं काबा मगर, दिल में शह का गम जिबी में करबला रखे हुए, सिजदा तेरी ही तरफ करते हैं काबा मगर, सिजदा तेरी तरफ करते हैं काबा मगर, दिल में शह का गम जबी में करबला रखे हुए, और इम्तहाने बेरिदाई तूने गौहरे नायाब हैं रूमाल ज़हरा में वो सब, गौहरे नायाब हैं रूमाल ज़हरा में वो सब, मेरी पलकों पर हैं, मेरी पलकों पर हैं जो अश्के अज़ा रखे हुए, मेरी पलकों पे हैं जो अश्के अज़ा रखे हुए, और एक इम्तहाने बेरिदाई तूने ज़ैनब दे दिया, चादरे तथीर खाके करबला रखे हुए, चादरे तथीर खाके करबला रखे हुए, आफरी अब्बास ने पूरा किया अहदे वफा, आफरी अब्बास ने पूरा किया अहदे वफा, घाट लेकर आब में सूखा गला रखे हुए, घाट लेकर आब में सूखा गला रखे हुए, मक्ते की जहमत के शुक्रिया खालिक के उस एहसान का हम पर नसीब, ये हम बहुत ही ज़रूरी है ये लफ्ज़ इस शेर के अंदर, कि शुक्रिया खालिक के उस एहसान का हम पर नसीब, जो गमे शह में है हमको मुब्तला रखे हुए, शुक्रिया खालिक के उस एहसान का हम पर नसीब, जो गमे शह में है हमको मुब्तला रखे हुए, कासे मिधत में सब हरफे सना रखे हुए, कासे मिधत में सब हरफे सना रखे हुए, ज़हन में रखकर, ख़ास तौर से जोहर अब्बास साहब के लिए, कि ज़हन में रखकर
شب عاشور کی ہیبت لکھیں، ذہن میں رکھ کر شب عاشور کی ہیبت لکھیں، خیمہ جام دیا دل کا بجھا رکھے ہوئے، کاسے مدحت میں سب حرف ثنا رکھے ہوئے، آئے ہیں دل میں مودت کا دیا رکھے ہوئے۔ یہ تھے سینئر شاعر جناب نسیم قاضی صاحب جو اپنا اسلام میں نوکش فرما رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں تحت المسیح کی دعوت دوں، میں نام لے رہا ہوں سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دوں۔ سید مشرف حسین، محمد مظاہر حسین ابن محمد عباس احمد، نواب بانو بنت نازی حسین، نگت نواب بنت مشرف حسین، تاثیر حسین ابن محب اللہ، آسما پنجتن بنت نظر حسین، اور اس میں اپنے شہداء کو مقبولین کو شامل کرنے اور شہداء ملت جعفریہ۔ شہر کے ظلم پہ تلوار بنا دیتی ہے، شہر کے ظلم پہ تلوار بنا دیتی ہے، تربیت ماں کی ازادار بنا دیتی ہے، تربیت ماں کی ازادار بنا دیتی ہے، اور ہو جائے اگر فاطمہ زہرا کی عطا، اور ہو جائے اگر فاطمہ زہرا کی عطا، ذاکر سید ابرار بنا دیتی ہے، ذاکر سید ابرار بنا دیتی ہے۔ اب اسی ذکر کے لیے میں سینئر ترین شاعر جناب محترم فراست رضوی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور مسجد نو تسلیم پیش فرمائیں۔ باز بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ اہل ایمان کثرت باطل میں ضم ہوتے نہیں، اہل ایمان کثرت باطل میں ضم ہوتے نہیں، آگ اور پانی کسی صورت بہم ہوتے نہیں، آگ اور پانی کسی صورت بہم ہوتے نہیں، جن سروں میں ہو سمائی حب دنیا ظفر، جن سروں میں ہو سمائی حب دنیا ظفر، جادہ حق میں کبھی وہ سر قلم ہوتے نہیں۔ نعرہ صلوات۔ معزز حاضرین محفل، عزاداران حسین، السلام علیکم۔ سامعین کی تعداد اتنی حوصلہ شکن ہے کہ ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے یہ سوچا کہ میں جو ہے بجائے مرثیے کہ میں ایک سلام پڑھوں اور آپ لوگوں سے رخصت لوں، لیکن اب یہ ہے کہ حاضر ہوا ہوں اور ذکر اہل بیت ہے تو یہ ذکر جو ہے یہ تو مولا کی بارگاہ میں بھی سنا جاتا ہے، اور یہ خیال آیا تو میں نے کہا کہ مجھے یہ جو ہے 14-15 لوگ ہی صحیح، لیکن اس میں ہاں جی ہاں وہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے جو ہے یہ جی بس میں چاہتا ہوں نظر آنے والوں کو سناؤں، نظر نہ آنے والے تو جو ہیں ان کا ذوق تو اتنا بلند ہے کہ ہمارا کلام جو ہے شاید ان کے معیار پہ پورا نہ اترے۔ اور ابھی 24 تاریخ کو جو ہے وہ میری اینجیوپلاسٹی ہوئی ہارٹ کی، 3 انسٹنٹ ڈالے گئے، تو اس لیے بہت زیادہ چیخنا یا بولنا یا دیر تک بات کرنا جو ہے وہ بھی میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ یہ ایک موضوعاتی مرثیہ ہے، اس کا عنوان ہے توقیر کتاب۔ یہ جوہر عباس صاحب جو ہے اس کا مطالعہ کر چکے ہیں،
اور 2-3 جگہ ان کی اصلاح بھی ہے اس میں جو میں نے قبول کی، اور انہوں نے چند الفاظ کے تلفظ کے بارے میں مجھے آگاہ کیا۔ تو یہ ایک موضوعاتی مرثیہ ہے، اور موضوعاتی مرثیہ آپ کو پتہ ہے کہ شاہد نقوی صاحب نے اس کے لیے ایک جملہ کہا تھا جو پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک منظوم مقالہ ہے ان کا ایک منظوم مقالہ ہے کہ جس میں اپنے افکار اور خیالات آپ کربلا کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مسدس کی شکل میں آپ نظم کر دیتے ہیں، تو وہ جو ایک شعریت کا جو جوہر ہے وہ اس میں نہیں ہے، اور جو گریہ جو مرثیے کی بنیاد ہے، یعنی مرثیے کی روح ہے، وہ اس میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک منظوم مقالہ ہے، تو بہت مشہور ہوا، اور میں جو پڑھتا ہوں مضامین وغیرہ کتابیں مرثیے کے بارے میں، تو اس میں یہ جملہ اکثر جو ہے یہ کوٹ کیا جاتا ہے۔ تو موضوعاتی مرثیہ جو ہے یہ اور روایتی مرثیہ جو ہے یہ 2 الگ الگ دھارے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ روایتی مرثیے میں جو ہے وہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک تو اس میں بکا ہے، مصائب ہیں بہت زیادہ، مصائب جو ہے یعنی روایتی مرثیے کا مقصد ہی لوگوں کو رلانا تھا، غم حسین میں ان کی آنکھوں کو نمناک کرنا تھا، تو اس لیے ان مصائب کا بہت زیادہ اس میں حصہ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ روایتی مرثیے میں جو چہرہ ہوتا تھا نا، وہ جدید موضوعات سے تعلق نہیں رکھتا تھا، وہ نیچر سے تعلق رکھتا تھا، فطرت کے مناظر ہیں یا تعلی ہے یا کسی بڑی جو ہے مذہبی شخصیت کی مدح ہے، تو اس طرح کے وہ چہرے بھی روایتی ہوتے تھے، لیکن مصائب اس کی بنیاد تھے۔ اور یہ 1918 میں ختم ہو گیا روایتی مرثیہ، کیونکہ 1918 میں پیارے صاحب رشید کا انتقال ہوا، تو وہ جو انیس کا جو مرثیہ تھا، جو روایتی مرثیہ 19ویں صدی کا تھا، وہ اس کا دائرہ مکمل ہو گیا۔ پھر اسی سال جو ہے جوش صاحب نے مرثیہ لکھا، آواز حق، تو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے 1918 میں لکھا، لیکن اس میں ایک مصرع ہے اس مرثیے میں کہ پنجاب کے ناکردہ گناہوں کا لہو ہے، تو ان سے ایک بیت کا ایک مصرع ہے، تو ان سے ہلال نقوی نے پوچھا میری موجودگی میں، اور کہا کہ یہ آپ نے کیا لکھا، یہ پنجاب کے کیا مطلب ہے اس سے، یہ اس مصرے سے مرثیے میں کہ پنجاب کے ناکردہ گناہوں کا لہو ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلیان والا باغ میں جو سانحہ ہوا تھا 13 اپریل 1919 کو، 250 بے گناہ ہندوستانیوں کو جنرل ڈائر نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا، تو وہ تاریخ کا بہت بڑا واقعہ جلیان والا باغ کا۔ تو جب جلیان والا باغ کا ذکر اس میں ہے اور وہ 1919 میں ہوا، تو مرثیہ کیسے 1918 میں لکھا جا سکتا ہے؟ تو پھر بعد میں ہلال صاحب نے خود تحقیق کی، انہوں نے کہا نہیں یہ 1920 میں لکھا گیا، لیکن 1920 یا 1918 میں اتنا فرق نہیں ہے۔ پیارے صاحب رشید کا انتقال ہوا، اسی سال جو ہے مرزا اوج کا انتقال ہوا، تو روایتی مرثیہ ختم ہو گیا۔ جدید مرثیہ جو ہے، جو اس کو موضوعاتی مرثیہ کہتے ہیں، جس کو شاہد نقوی صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ منظوم مقالہ ہے، اس میں بھی 2 فرق ہیں روایتی مرثیے سے۔ اس کا چہرہ الگ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو ہے اس میں افکار ہوتے ہیں، اس میں جذبات نہیں ہوتے اتنے زیادہ، اور اس کا چہرہ جو ہے ہمیشہ کسی جدید موضوع سے تعلق رکھتا ہے جو ہم عصر موضوعات ہیں۔ جیسے یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں ایک صاحب نے لکھ دیا، کسی نے پتھر کے بارے میں لکھ دیا، کچھ عجیب تجریدی قسم کے موضوعات جو موسٹ ماڈرن موضوعات ہیں، چہرہ ان پہ لکھا جاتا ہے۔ میں نے یہ کتاب کے موضوع پہ لکھا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جو موضوعاتی مرثیہ اس میں گریہ نہیں ہوتا، اس میں مصائب کے بند کوئی نہیں لکھتا، علامہ طالب جوہری کی طرح بس 10 منٹ کے مصائب پڑھ کے اور یہ سمجھ لیں کہ جدید مرثیہ جو ہے وہ واقع ہو گیا۔ تو ان کا چہرہ جو ہے جدید موضوع سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں گریہ نہیں ہوتا، بلکہ گریے کو برا سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو غم ہے، حسین جو ہے وہ لوگوں کو رلانے کے لیے نہیں آئے تھے، حسین لوگوں کو جگانے کے لیے آئے تھے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ غم جو ہے وہ انسان کی قوت عمل کو کم کر دیتا ہے۔ حالانکہ جوش صاحب کو میں نے ایک مرتبہ کہا، میں نے کہا یہ کسی عام آدمی کا غم نہیں ہے، یہ نواسہ رسول کا غم ہے، یہ غم تو اور ہمیں ظلم سے لڑنے کی ہمت کو دیتا ہے، لیکن وہ اس کے قائل نہیں تھے۔ تو جو موضوعاتی مرثیہ اس میں مصائب نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اور جو ہے اس زمانے میں ایک ہی شخص تھا جو روایتی مرثیہ لکھتا تھا، وہ تھے ساحر لکھنوی۔
وہ ہندوستان پاکستان میں کوئی تھا ہی نہیں روایتی مرثیہ لکھنے والا، اور مکمل جو روایتی مرثیے کی تعریف ہے وہ لکھتے تھے۔ نسیم امروہوی کا مرثیہ بھی جو انیس ثانی کہلاتے ہیں وہ روایتی نہیں ہے، اس میں بہت جدید جو رجحانات چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ باتیں اس لیے کی کہ چونکہ مرثیہ پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، تو میں نے اس خلا کو جو ہے اس گفتگو سے پر کیا۔ یہ توقیر کتاب، اس میں 25 بند جو ہیں کتاب کے موضوع پہ، کیونکہ اب اس زمانے میں کاغذ کی کتاب مر رہی ہے، اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ میں بہت بڑی بڑی لائبریریوں میں گیا، بہت بڑی لائبریریوں میں مشہور ترین، تو میں نے دیکھا کہ جو طالب علم لوگ بیٹھے ہیں نا وہ سب لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہیں اور کسی کے ہاتھ میں کاغذ کی کتاب نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا ان سے، تو انہوں نے کہا لیپ ٹاپ ہم آپ کو ایک دے دیں، وہاں وہ لائبریرین جو ہے وہ پرووائڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ لیپ ٹاپ لے لیں، کاغذ کی کتاب کوئی نہیں پڑھتا۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے جورج صاحب پہ پی ایچ ڈی کیا، ان کے بھی دوست ہیں کراچی یونیورسٹی میں ہیں، انہوں نے کاغذ کی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، انہوں نے جورج صاحب کے مرثیوں پہ پی ایچ ڈی کیا، کوئی کاغذ کی کتاب نہیں پڑھی۔ جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ کتابوں کے نام بتاتے تھے تو میں بڑا حیران ہوتا تھا، یہ تو بڑی نایاب کتابیں کیسے ملی؟ کہ نہیں صاحب یہ سب نیٹ پہ میں نے پڑھی، نیٹ پر پڑھی، نیٹ پر ہی انہوں نے اپنے سارے مقدمے اور تھیسس بنائے اور انہوں نے ڈاکٹریٹ کر لیا۔ تو کاغذ کی کتاب جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ، اور نئی نسل تو بالکل نہیں پڑھتی۔ تو بس یہ میں سما خراشی کی معذرت، یہ جو ہے کتاب کے زوال کے موضوع پہ یہ ہے، اور میں نے کوشش کی ہے آخر تک میں اس موضوع کو جو ہے نا آخری بند تک اس کو نبھاؤں، کیونکہ ہمارے پاس تو کتنی عظیم کتابیں ہیں، صحیفہ کاملہ، نہجۃ البلاغہ، خود قرآن حکیم، اصول کافی، کیسی کیسی کتابیں، اور کتاب کے بغیر کوئی ملک بھی قائم نہیں رہتا، بغیر کانسٹیٹیوشن کے کوئی ملک نہیں جس کے پاس آئین کی کتاب نہ ہو، کوئی مذہب نہیں ہے جس کی کوئی کتاب نہ ہو، ہر مذہب کی ایک کتاب ہے۔ ایک مذہب کی کتاب نہیں تھی، لارڈ بدھا جو تھے، مہاتما بدھ، وہ 500 برس قبل مسیح تھے، تو ان کی کوئی کتاب نہیں تھی، مگر ان کے خطبات کو، ان کے ڈسکورسز کو جمع کر کے ان کی الہامی اور مذہبی کتاب جیسی حیثیت اس کو دے دی گئی۔ تو کتاب سے مفر نہیں ہے، لیکن اس عہد میں کاغذ کی کتاب جو ہے اس کی موت واقع ہو رہی ہے۔ تو اجازت ہو تو میں سائل علم کو سرمایہ راحت ہے کتاب، سائل علم کو سرمایہ راحت ہے کتاب، وجہ بالیدگیے نخل ذہانت ہے کتاب، وجہ بالیدگیے نخل ذہانت ہے کتاب، کامیابی کی بہر طور ضمانت ہے کتاب، ظلمت جہل میں قندیل کرامت ہے کتاب، عقل تشنا کی تشفی ہے اسی کے دم سے، ساری دنیا کی ترقی ہے اسی کے دم سے، اس کے اوراق میں بکھرے ہیں خزانے کیا کیا، اس میں تاریخ کے ملتے ہیں فسانے کیا کیا، اس میں مدفون ہیں ماضی کے خزانے کیا کیا، پڑھنے والوں کے لیے اس میں ہے جانے کیا کیا، علم کا ساغر لبریز پیا ہو جیسے، ہر کتاب ایک بصیرت کا دیا ہو جیسے، اور دل کے شیشے کو کتاب ایسے جلا دیتی ہے، آگہی کے جو نئے پھول کھلا دیتی ہے۔ علامہ سرکار نقوی صاحب فرقہ جبریلیہ کے بہت بڑے مبلغ اور مفسر قرآن جو ہے، ایک نئی شیعت کے بانی یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی خصوصی توجہ کا جو ہے طالب ہوں۔ دل کے شیشے کو کتاب ایسی جلا دیتی ہے، آگہی کے جو نئے پھول کھلا دیتی ہے، تشنگاں کو مے ادراک پلا دیتی ہے، خواب انسان کو حقیقت سے ملا دیتی ہے، خواب انسان کو کتاب، خواب انسان کو حقیقت سے ملا دیتی ہے، ملک بے مصحف آئین نہیں چل سکتا، بے کتابی سے کوئی دین نہیں، بے کاری، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جی ملک بے مصحف آئین نہیں چل سکتا، بے کتابی سے کوئی دین نہیں چل سکتا۔ اب کتاب میں 4 حرف ہیں، کاف تے الف بے، تو کاف سے کاوش تحصیل علوم تازہ،
تے سے تابندگی عقل و خرد کا غازہ، اور الف سے ادب و شعر کا ہے آوازہ، بے سے ہے باز بصیرت کا نیا دروازہ، حسن الفاظ کا رنگین پرندہ ہے کتاب، اپنے اوصاف سے ہر عہد میں زندہ ہے، اور جس کی نظروں سے نہ گزری ہو کبھی کوئی کتاب، ذہن پر اس کے اترتے ہیں جہالت کے عذاب، ایک ہے اس کے لیے صورت دریا و سراب، اس کے افکار پراگندہ سخن ہے پایاب، اس کو رکھتی ہے مشیت بھی صدا علم سے دور، جو کتابوں سے ہوا دور ہوا علم سے دور۔ وید و گیتا ہو کے تورات و زبور و انجیل، وید جو ہیں یہ ہندو مذہب کے 2500 سال پرانی 4 کتابیں ہیں، یشور وید، اتھر وید، سام وید اور جو ہے رگ وید، یہ 4 وید ہیں جو یہ ویدک ریلیجن کہلاتا ہے، عظیم ترین قدیم کتابوں میں شامل ہے۔ وید و گیتا ہو کہ تورات و زبور و انجیل، ان کتابوں میں حقائق ہیں برنگے تمثیل۔ الہامی کتابوں میں جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ہمیشہ علامتی اور تمثیل کے انداز میں بیان کی جاتی ہیں، جس کو قرآن نے متشابہات کہا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک سپاٹ اور اکہری بات کریں گے تو جس زمانے کے لیے وہ کتاب ہے اس زمانے میں وہ اس کے معنی ختم ہو جائیں گے۔ تمثیلی جو چیز ہوتی ہے وہ ازل سے ابد تک اس میں نئے نئے معنی پیدا ہوتے رہتے ہیں، نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں، نئے علوم پیدا ہوتے ہیں، نئے خیالات، نئی ایجادات، تو وہ جو الہامی کتابیں ہیں وہ ان سے ہم آہنگ ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ہے اس میں معنی کے جزیرے ابھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں۔ تو ان کتابوں میں حقائق ہیں برنگے تمثیل، ان میں اخلاق و عقائد کی ملے گی تفصیل، اربوں افراد ہیں کرتے ہیں جو ان کی تعمیل، پوری اتری ہیں یہ تاریخ کے پیمانوں پر، کتنی صدیوں سے اثر ان کا ہے انسانوں پر۔ توریت جو ہے 75 کتابیں ہیں یہودیوں کی، جس کے شروع کی 5 کتابیں ٹورا کہلاتی ہیں، اورل ٹورا، کیونکہ وہ جو بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا وہ تابوت سکینہ لے کے چلے گئے، پتہ نہیں کہاں گیا، وہ نظر آتش ہو گیا، کھو گیا۔ یہودی کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کے صحن میں دفن ہے، بار بار مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو اس کی شروع کی 5 کتابیں توریت کہلاتی ہیں، اور گیتا جو ہے وہ ارجن کی اور شری کرشن کی کنورسیشن ہے جو جنگ کے موقع پر ہوئی۔ جی ٹورا، اورل ٹورا زبانی جو ربیوں نے بعد میں لکھی ہے۔ مارکس نے لکھی ہے کیا روشن و رخشندہ کتاب، مارکس کی کتاب جو ہے داس کیپٹال، اس کو اقبال نے کہا کہ یہ الہامی کتاب کے برابر ہے، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب، آ کلیم بے تجلی آ مسیح بے سلیب۔ یہ مارکس کے لیے اقبال نے کہا وہ موسیٰ نہیں تھا، وہ موسیٰ تھا لیکن اس کو تجلی نظر نہیں آئی، وہ عیسیٰ تھا مگر وہ صلیب کی نعمت سے محروم رہا۔ کارل مارکس کو اقبال نے کہا وہ پیغمبر نہیں تھا لیکن ایک الہامی کتاب تھی اس کے پاس۔ مارکس نے لکھی ہے کیا روشن اور رخشندہ کتاب، نیوٹن اور فرائڈ بھی تھے تحریر مام، آئنسٹائن نے لکھے نئی تحقیق کے باب، آج ان زندہ کتابوں سے ہے عالم سیراب، عہد نو کے جو صحیفوں کو نہیں پڑھ سکتا زندگی میں کبھی آگے وہ نہیں بڑھ سکتا۔ جب ارسطو کے تراجم ہوئے مقبول نظر، تب ہوا دانش یونان کا یورپ پہ اثر، رشد و سینا کی کتابیں بھی جو پہنچیں گھر گھر، ان کتابوں سے ہویدا ہوئی مغرب کی سحر، عقل اور فلسفہ و فکر کا درباز ہوا، ارتقاء کے نئے ایک دور کا آغاز ہوا۔ کہتے ہیں مغرب میں جو صنعت، یہ اس کو کہتے ہیں نشأۃ الثانیہ، رینیساں، جو انقلاب آیا، مغرب تو 1000 سال سے سو رہا تھا نا، مشرق کی اسلام کی حکومت تھی سارے علوم پر، لیکن 1453 میں جو ہے اچانک مغرب بیدار ہو گیا۔ تو مغرب جو ہے ویسٹ یورپ جو ہے، اور اس میں امریکہ کو بھی شامل کیجئے، وہ اپنی تہذیب کو یونانی تہذیب کی توسیع کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری جو تہذیب ہے یونانی تہذیب کی توسیع ہے۔ تو یہ جو ان میں بیداری آئی یہ یونانی کتابوں کے ترجموں سے آئی جو مسلمانوں نے کیے تھے، عربی میں، پھر لاطینی میں، پھر انگریزی میں ہوئے۔
ان ترجمے کی کتابوں کی بنیاد پر آج یورپ اور مغرب جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سے 1000 سال آگے، صرف ان کتابوں کی وجہ سے۔ وہ کتابیں جو یونانی فلسفے کی ترجمہ ہو کے یورپ پہنچی۔ جب ارسطو کے تراجم ہوئے مقبول نظر، تب ہوا دانش یونان کا یورپ پہ اثر۔ رشد و سینا کی کتابیں بھی جو پہنچیں گھر گھر، ان کتابوں سے ہویدا ہوئی مغرب کی سحر، ہویدا ہوئی مغرب کی سحر۔ عقل اور فلسفہ و فکر کا درباز ہوا، ارتقاء کے نئے ایک دور کا آغاز ہوا۔ اور کاملہ ہے جو صحیفہ و دعاؤں کی کتاب، کاملہ ہے جو صحیفہ و دعاؤں کی کتاب، فکر سجاد نے کھولے ہیں جہاں علم کے باب۔ اہل ایمان کو عبادت کے سکھائے آداب، جس میں ہے معرفت ذات الہی کا نصاب۔ جو دعا کے ہیں اسالیب وہ ان سے پوچھو، بندگی کی ہے جو تہذیب وہ ان سے پوچھو۔ اور ہم کو ورثے میں ملی نہج بلاغہ سی کتاب، جس کا ہر لفظ ہے ایک علم کا در نایاب، جس کے ہر کنج میں ہے حکمت و دانش کے گلاب، جس نے انسان کو دیے کہنہ سوالوں کے جواب، جس نے انسان کو دیے کہنہ سوالوں کے جواب۔ حیف افکار علی دیدہ وراں بھول گئے، طاق پہ رکھ کے اسے ہم نفساں بھول گئے، طاق پہ رکھ کے۔ ہم کو ورثے میں ملی نہج بلاغہ سی کتاب، ہوس زر نے کیا وار یہ کیسا کاری، علم کے شوق سے دل ہو گئے یکسر آری۔ ایک عجب بے حسی جہل ہے ہم پر طاری، ہو گئیں بند کتابوں کی دکانیں ساری۔ اندلیب شجر فکر کہاں اڑتی ہے، جو کتب خانے تھے اب خاک وہاں اڑتی ہے۔ فن کے ارباب کتابوں سے بہت دور ہوئے، اہل اسباب کتابوں سے بہت دور ہوئے، ذہن پایاب کتابوں سے بہت دور ہوئے، میرے احباب کتابوں سے بہت دور ہوئے۔ وجہ تسکین و طرب حرف نوشتہ نہ رہا، نسل نو کا بھی کتب سے کوئی رشتہ نہ رہا۔ جزو تہذیب و ثقافت تھی کتابیں کل تک، شامل خلوت و جلوت تھی کتابیں کل تک، باعث حسن رفاقت تھی کتابیں کل تک، چشم کو وادی حیرت تھی کتابیں کل تک، اثر انداز تھی گفتار پہ رائے پہ کتاب، ہر گلی کوچے میں ملتی تھی کرائے پہ کتاب۔ آپ نے وہ دور دیکھا ہوگا، ہر گلی کوچے میں ملتی تھی کرائے پہ کتاب۔ پہلے ہر گھر میں کتابوں کی ایک الماری تھی، دل بھی شاداب تھے ذہنوں میں بھی بیداری تھی، زندگی جہل پرستوں سے نہیں ہاری تھی، زندگی جہل پرستوں سے نہیں ہاری تھی، یہ روایت تو زمانوں سے یوں ہی جاری تھی، آرزوؤں پہ تمناؤں پہ خوابوں پہ زوال، کس کو معلوم تھا آئے گا کتابوں پہ زوال۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر ہاتھ میں ہوتی تھی کتاب۔ کراچی میں ایسے بہت سے ٹریفک ایکسیڈنٹ کی خبریں چھپتی تھیں کہ لوگ جو ہے کتاب پڑھتے ہوئے روڈ کراس کر رہے ہوتے تھے، کوئی گاڑی ان کو مار دیتی، یعنی کوئی شخص ممکن نہیں تھا کہ اس کی بغل میں یا اس کے ہاتھ میں، بھلے وہ چاہے نہ پڑھتا ہو لیکن ایک کتاب رکھنا جو ہے وہ اس زمانے کی یعنی فیشن کہہ لیجیے ثقافت تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر ہاتھ میں ہوتی تھی کتاب، ذوفشاں شہر میں تھے علم و ادب کے مہتاب، لوگ دیتے تھے کتابوں کے حوالے نایاب، صاحب علم کی عزت تھی سرے شہر خراب، اب تو بے حرمتی سرے شہر خراب، اب تو بے حرمتی علم سے آنے لگی شرم، جس طرف دیکھیے ایک جہل کا بازار ہے گرم۔ علم کے واسطے محنت نہیں کرتے ہم لوگ، علماء کی کوئی عزت نہیں کرتے ہم لوگ، خیر کے کام میں عجلت نہیں کرتے ہم لوگ، اب کتابوں سے محبت نہیں کرتے ہم لوگ، جہل و اوہام پہ نازاں ہیں عجب ہیں ہم لوگ، علم کے در سے گریزاں ہیں عجب ہیں ہم لوگ، علم کے در سے گریزاں ہیں عجب ہیں ہم لوگ۔ ہوگا آغاز
فراموش فسانہ کہ نہیں، پھر ملے گا وہی دانش کا خزانہ کہ نہیں، پائے گی موج نظر لطف شبانہ کہ نہیں، لوٹ آئے گا کتابوں کا زمانہ کہ نہیں۔ آ گئی کہ نئے انداز گڑھے جائیں گے، اب تو شیشے پہ لکھے لفظ پڑھے جائیں گے۔ آ گئی کہ نئے انداز گڑھے جائیں گے، اب تو شیشے پہ لکھے لفظ پڑھے جائیں گے۔ آئی ٹی کا ہوا جاتا ہے زمانہ محتاج، آئی ٹی کا ہوا جاتا ہے زمانہ محتاج، زد پہ طوفان تغیر کے ہے سارا ہی سماج۔ نیٹ پہ موجود ہزاروں ہیں کتب خانے آج، کم ہوا جاتا ہے کاغذ کی کتابوں کا رواج۔ کل فقط سمجھیں گے گوگل کے اشارے بچے، لمس قرطاس کو ترسیں گے ہمارے بچے۔ کل فقط سمجھیں گے گوگل کے اشارے بچے، لمس قرطاس کو ترسیں گے ہمارے بچے۔ یہ ترقی کسے معلوم کرم ہے کہ عذاب، قہر گیتی تو نہیں آج کے انسان کے خواب۔ ہو نہ جائے یہ کتابوں کی رفاقت نایاب، میوزیم میں نہ رکھی جائے یہ کاغذ کی کتاب، کی جائے یہ کاغذ کی کتاب۔ نئے ابلاغ کا ہر سمت نشاں ملتا ہے، اس ترقی کے تصور سے تو دل ہلتا ہے۔ پھر مجھے قاری جانسوز بنا دے مولا، علم کا شوق فزوں دل میں جگا دے مولا۔ غفلت و جہل کے پردوں کو ہٹا دے مولا، پھر میرے گھر کو کتابوں سے سجا دے مولا، پھر میرے گھر کو کتابوں سے سجا دے مولا۔ سن سکوں روح کے کانوں سے خطاب کونین، پڑھ سکوں عقل کی آنکھوں سے کتاب کونین۔ اور حکمت مرتضوی سے میرا دامن بھر دے، حکمت مرتضوی سے میرا دامن بھر دے۔ راز تکوین دو عالم سے شناسا کر دے، مجھ کو توفیق عزا دے، مجھے چشم تر دے۔ علم دے مجھ کو حریفوں کو متاع زر دے۔ حکمت مرتضوی سے میرا دامن بھر دے، راز تکوین دو عالم سے شناسا کر دے، مجھ کو توفیق عزا دے، مجھے چشم تر دے۔ علم دے میرے حریفوں کو متاع زر دے، وہ نظر دے کہ گلے سر ازل کھل جائے، معرفت نہج بلاغہ کی مجھے مل جائے۔ حجت عصر رواں غیب نشیں ادرکنی، حجت عصر رواں غیب نشیں ادرکنی۔ اے شہ کرب و بلا باب یقین ادرکنی، اے شہنشاہ نجف محسن دین ادرکنی۔ تیری تحسین سرے عرش بری ادرکنی، جذبہ بوذر و حسان عطا کر مجھ کو، دولت مانی قرآن عطا کر ہم کو۔ معجزہ احمد مرسل کا ہے قرآن حکیم، اس میں انسان سے مخاطب ہے خدا وند کریم۔ ہر زمانے کے لیے ہے یہ مکمل تعلیم، لا نہیں سکتی جواب اس کا کبھی عقل سلیم۔ پیش کرتی ہے ہر ایک مسئلے کا حل یہ کتاب، ساری دنیا کی کتابوں سے ہے افضل یہ کتاب۔ ہر نبی کو وہ معجزہ دیا گیا جو علم اس کے زمانے پہ اپنے نقطہ عروج پہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طبیبوں کا، حکمت کا، یہ جو ہے میڈیسنز کا ایک عروج تھا پورے سوسائٹی میں، تو ان کو مسیحائی دی، مردے کو زندہ کر دینا، کوڑھی کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تو وہ صحت مند ہو گیا۔ حضرت داؤد کے زمانے میں موسیقی اپنے عروج پہ تھی، انہیں لہن داؤدی دیا گیا۔ تو اسی طرح سے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں کی بستیاں احرام مصر کے گرد گلی گلی جادوگر تھے، تو ان کو عصائے موسوی دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر قبیلے کا سردار اشجع ہوتا تھا اور اشر ہوتا تھا، سب سے بہادر اور سب سے بڑا شاعر۔ عربوں کو اپنی زبان دانی پہ، اپنی شاعری پر، اپنے قصائد پر، اپنی لفاظی پہ بڑا ناز تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ الفاظ کا معجزہ دیا گیا، معجزہ قرآن۔ معجزہ احمد مرسل کا ہے قرآن حکیم، اس میں انسان سے مخاطب ہے خدا وند کریم۔ ہر زمانے کے لیے ہے یہ مکمل تعلیم، لا نہیں سکتی جواب اس کا کبھی عقل سلیم۔ پیش کرتی ہے ہر ایک مسئلے کا حل یہ کتاب، ساری دنیا کی
کتابوں سے ہے افضل یہ کتاب، اہل ایمان کو سکھاتی نہیں اکراہ کتاب، عقل کو دیتی ہے کیسا حشم و جاہ کتاب، اس حقیقت سے ہمیں کرتی ہے آگاہ کتاب، عطرت سرور عالم کے ہے ہمراہ کتاب۔ کہا غدیر خم میں دونوں انگلیاں ایسے ملا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائیں اور کہا کہ تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کیا بھاری چیزیں؟ کہا ایک اہل بیت اور ایک یہ قرآن، اور یہ دونوں دنیا میں اس طرح ساتھ رہیں گے اور اسی طرح حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے۔ تو اہل ایمان کو سکھاتی نہیں اکراہ کتاب، عقل کو دیتی ہے کیسا حشم و جاہ کتاب، اس حقیقت سے ہمیں کرتی ہے آگاہ کتاب، عطرت سرور عالم کے ہے ہمراہ کتاب، ساتھ ہی ہوں گے جو یہ پیش خدا ہوں گے کبھی، حشر کے بعد بھی دونوں نہ جدا ہوں گے۔ آدمی پر کرم خالق باری ہے کتاب، فرق طاغوت پہ ایک ضربت کاری ہے کتاب، جن کے گھر رب دو عالم نے اتاری ہے کتاب، جن کی گفتار میں کردار میں جاری ہے کتاب، حسن معنی ہو کہ تاثیر کتب کیا جانے، ان سے بڑھ کر کوئی توقیر کتب کیا جانے۔ کربلا میں جو شہیدوں کی لڑی ہے لوگوں، ان کی توقیر ہر ایک دل میں بڑی ہے لوگوں، یاد میں ان کے یہ اشکوں کی جھڑی ہے لوگوں، معرفت ان کے ہی قدموں میں پڑی ہے ان کے ہی قدموں میں پڑی ہے لوگوں، سب کی سیرت میں ہیں، سب کی سیرت میں ہیں، انداز صداقت والے کربلا والے ہیں، قرآن کی حفاظت والے، اور عابد خستہ نے قرآن کو بچایا دیکھو۔ یہاں سے گریز کر کے سید سجاد علیہ السلام کی شخصیت کی طرف، عابد خستہ نے قرآن کو بچایا دیکھو، کیا ہے فرقان عمل کر کے بتایا دیکھو، جب تباہی کھتا اسلام پہ سایہ لوگو، قصر بیداد کو ٹھوکر سے گرایا لوگو، حرف یزداں کا محافظ کوئی تاریخ میں ہے، ایسا قرآن کا محافظ کوئی تاریخ میں ہے۔ ذکر سجاد دم خوف عدو شافی ہے، ذکر سجاد دم خوف عدو شافی ہے، الفت آل نبی شیوہ اسلافی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ قرآن ہمیں کافی ہے، ایسا گمراہ نہ مومن ہے نہ اشرافی ہے۔ حدیث قرطاس میں یہی کہا تھا نا کہ اب جو ہے اجتہاد کا دروازہ کھل گیا، قرآن مکمل ہو گیا، اب ہم خود اجتہاد کریں گے، اب کسی سے کوئی نصیحت نہیں چاہیے۔ تو کہ قرآن بکافن اللہ بکافن قرآن، ذکر سجاد دم خوف عدو شافی ہے، الفت آل نبی شیوہ اسلافی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ قرآن ہمیں کافی ہے، ایسا گمراہ نہ مومن ہے نہ اشرافی ہے، کیسے ہوگی نظر انداز حدیث ثقلین، روح اسلام کی آواز حدیث ثقلین، رمز قرآن کے خدا داد مفسر سجاد، دانش افروز حق آگاہ مفکر سجاد، شرح اسلام حقیقی کے مصور سجاد، مومنوں کے لیے جنت کے مبشر سجاد، ارتقاء دین کا ان کے سفر علم سے ہے، ہر گل فقہ انہی کے شجر علم سے ہے، ہر گل فقہ انہی کے شجر علم سے ہے، ہیں یہی نور امامت کے تسلسل کے امین، حامل مرضی رب ہو کے توکل کے امین، جز کے ہر راز سے آگاہ یہی کل کے امین، شاخ طوبہ پہ بھی کھلتے ہوئے ہر گل کے امین، ساکن ارض مگر عرش نشیں ہیں سجاد، باغبان چمن دین مبیں ہیں سجاد، یہ کسی طاقت شر سے نہیں ڈرنے والے، راہ پرہول و خطر سے نہیں ڈرنے والے، خنجر و تیغ و تبر سے نہیں ڈرنے والے، وادی غم کے سفر سے نہیں ڈرنے والے، سامنے اپنے عدو حق کا ولی دیکھتے ہیں، شان فرزند حسین ابن علی دیکھتے ہیں۔
اور ورثہ مرتضوی ان کے سبب زندہ ہے، ورثہ مرتضوی ان کے سبب زندہ ہے، ان کے فیضان سے قرآن کا ادب زندہ ہے، دل میں خوشنودی خالق کی طلب زندہ ہے، جو بھی اسلام کی تعلیم ہے سب زندہ ہے، ان کے کردار میں روشن ہیں ولایت کے چراغ، ان کے رستے کا اجالا ہیں شہادت کے چراغ، ان کی مدحت میں فرزدق نے قصیدہ لکھا۔ اس بند کے بعد جو 3 بند ہیں وہ فرزدق کے عربی قصیدے کا ترجمہ ہے، وہ میں نے نظم کی۔ ان کی مدحت میں فرزدق نے قصیدہ لکھا، محضر عشق عقیدت کا جریدہ لکھا، علم توحید کا گلزار دمیدہ لکھا، ایک مجموعہ اوصاف حمیدہ لکھا۔ کوئی تمثیل نہیں ان کی نجابت کی طرح، یہ بیت جو ہے یہ بھی فرزدق کے ایک شعر کا ترجمہ ہے۔ کوئی تمثیل نہیں ان کی نجابت کی طرح، ہاتھ ان کے ہیں کسی ابر سخاوت کی طرح، ذات ان کی ہے محمد کے غلاموں کا مطاف، کعبے کے دل میں نہا ان کے لیے شوق طواف۔ یہ فرزدق کے اشعار ہیں۔ ذات ان کی ہے محمد کے غلاموں کا مطاف، کعبے کے دل میں نہا ان کے لیے شوق طواف، شام بے مہر میں دل ان کا چراغ الطاف، ان کا جو بھی ہے مخالف وہ خدا کے ہے خلاف، ان کے ہر لفظ میں قرآن کا پیام اعظم ہے، یہی سجدہ گزاروں کے امام اعظم۔ فخر آل ابو طالب ہیں جناب سجاد، خیر کی قوت جالب ہیں جناب سجاد، روح اسلام کا قالب ہیں جناب سجاد، حاوی و فاتح و غالب ہیں جناب سجاد، سارے فسطائی نظریوں کو مٹانے والے، کربلا میں ہیں امامت کو بچانے والے۔ دوسری جنگ عظیم میں یہ اصطلاح ایجاد ہوئی تھی فسطائیت، اور یہ ہٹلر مسولینی ان آمروں سے منسوب تھی کہ جو کسی بھی قانون اور کسی بھی دستور کو، کسی بھی اخلاقی اصول کو نہیں ماننے پہ تیار تھے۔ تو فسطائیت، سارے فسطائی نظریوں کو مٹانے والے، کربلا میں ہیں امامت کو بچانے والے، ان کے تقوی سے سیاہ بخت زمیں روشن ہے، کثرت سجدہ سے معصوم جبیں روشن ہے، ان کی ہر بات میں قرآن کا نگیں روشن ہے، ذکر سے ان کے میرا حرف حزیں روشن ہے، سروے ایثار سرے باغ وفا ہیں سجاد، شب کے صحرا میں اجالے کی صدا ہیں سجاد، اجالے کی صدا ہیں سجاد، ناتوانی میں بھی ہے چہرہ اقدس پہ جلال، گیسو و قامت و ابرو میں امامت کا جمال، ہر نفس دل میں شریعت کے تحفظ کا خیال، ان کے قدموں سے ہوئی کشت یزیدی پامال، ان کی ہستی کی حقیقت کہیں سمجھی دنیا، مرتبہ زین ابا کا نہیں سمجھی دنیا، بن کے ڈر ظلم پہ طاری تھا حسینی لشکر، عازم جان سپاری تھا حسینی لشکر، لاکھوں کی فوج پہ بھاری تھا حسینی لشکر، موت کے خوف سے آری تھا حسینی لشکر، جان دے کر بھی سرے دشت ستم غالب ہے، یہ شجاعت اثر خون ابو طالب ہے۔ ایک ذرا عابد بیمار کا غم تو دیکھو، لڑکھڑاتے ہوئے اٹھتے ہیں قدم تو دیکھو، دل پہ کیا ٹوٹ گیا کوہ علم تو دیکھو، بے ردا دشت میں ہیں اہل حرم تو دیکھو، وقت ایسے کسی انسان پہ کبھی آئے ہیں، خیموں میں آگ لگانے کو شقی آئے ہیں، قتل سب ہو گئے دلبر نہیں ہاری ہمت، مر گئے قاسم و اکبر نہیں ہاری ہمت، اب لب نہ پانی سے ہوئے تر نہیں ہاری ہمت، دیکھا زینب کو کھلے سر نہیں ہاری ہمت، ضبط ایسا ہے کہ دن عمر رواں کے گھٹ جائیں، صبر ایسا کہ پہاڑوں کے کلیجے کٹ جائیں، بڑھ گیا اور بھی غم شام غریباں آئی، لے کے اندوہ ستم شام غریباں آئی، آنکھیں زینب کی ہیں نم شام غریباں آئی، سینے میں گھٹتا ہے دم شام غریباں آئی، بے گناہ ہیں
ہدف جور و جفا آل نبی، بے سہارا ہے سرے دشت بلا آل نبی۔ آ گئی کشتوں کی، مجروحوں کی، مرحوموں کی شام، بے وطن لوگوں کی، مجبوروں کی، مظلوموں کی شام، بے خطا مارے گئے دشت میں معصوموں کی شام، زیر تیغ ستم آئے ہوئے حلقوموں کی شام۔ فرق صحرا پہ اداسی کی گھٹا تاری ہے، جنگ ایک ختم ہوئی ایک ابھی جاری ہے۔ زینب رنج گرفتہ نے سنبھالا سب کو، جا کے جلتے ہوئے خیموں سے نکالا سب کو، صبر و امید کے احساس میں ڈھالا سب کو، ایک نمونہ دیا کردار میں اعلیٰ سب کو، کی یہ تبلیغ کہ جینے سے سوا مرنا ہے، غم شبیر میں اب عمر بسر کرنا ہے۔ دیکھ کر سوختہ خیموں کا دھواں نہر فرات، سر جھکا کر ہے ندامت سے رواں نہر فرات، ایسے مہمانوں کو پائے گی کہاں نہر فرات، ہے پے تشنہ لباں اشک فشاں نہر فرات۔ قتل سب ہو گئے پہرے پہ عدو ہے اب تک، ریگ ساحل پہ شہیدوں کا لہو ہے اب تک، زندگی دشت میں یوں آبلا پا چلنے لگی، جیسے صحراؤں میں پتجھڑ کی ہوا چلنے لگی، سرسرے غم جو سرے کرب و بلا چلنے لگی، ساتھ ایک یاد شہیدان وفا چلنے لگی۔ ان مصائب میں بھی خالق کے ولی جیت گئے، حق کی پیکار میں فرزند علی جیت گئے۔ یہ کسی جبر حکومت پہ نہیں راضی ہیں، مسخ و تبدیل شریعت پہ نہیں راضی ہیں، مسخ و تبدیل شریعت پہ نہیں راضی ہیں، قتل اقدار صداقت پہ نہیں راضی ہیں، موت پہ راضی ہیں بیعت پہ نہیں، موت پہ راضی ہیں بیعت پہ نہیں راضی ہیں۔ حق کو پائندہ کیا آل ابو طالب نے، دین کو زندہ کیا آل ابو طالب نے۔ ضبط اندو حطاب سید سجاد میں ہے، جذبہ صبر غضب سید سجاد میں ہے، شائبہ خوف کا کب سید سجاد میں ہے، حوصلہ کیسا عجب سید سجاد میں ہے۔ دین حق دیکھ یہی تو تیرے معمار ہیں اب، غم نصیبوں کے یہی قافلہ سالار ہے۔ دیکھ عابد کی طرف صبر کا کوہسار ہیں یہ، یورش رنج میں زینب کے مددگار ہیں یہ، اولین شاہ شہیداں کے عزادار ہیں یہ، بیڑیاں پاؤں میں پہنے سرے بازار ہیں یہ، تا ابد عظمت توحید ہے پیغام ان کا، کیسے احسان چکا سکتا ہے اسلام ان کا۔ ہائے ناموس نبی کوچہ و بازار میں ہے، رسیہ ہاتھوں میں ہیں رنج دل زار میں ہے، قاتل سبت نبی شام کے دربار میں ہے، حوصلہ پھر بھی بہت عابد بیمار میں ہے، پابہ زنجیر ہیں اور طوق گراں زیب گلو، ایسے عالم میں بھی ہے خوف زدہ فوج عدو، چل رہے ہیں علم صبر اٹھائے سجاد، مشعل عظمت توحید جلائے سجاد، بار زنجیر سے زخمی ہوئے پائے سجاد، نخوت کفر کو خاطر میں نہ لائے سجاد، سفر شام فراموش نہیں رہ سکتا، وقت منصب ہے سو خاموش نہیں رہ سکتا، جب قدم رکھا تو زنجیر کی جھنکار آئی، موت بن کر یہ صدا جانب کفار آئی، ایک چمک حق کی سرے دیدہ بیدار آئی، صبح نزدیک ہے کیا غم جو شب تار آئی، بار آہن سے کمر ان کی جھکی جاتی ہے، ہاں مگر ظلم کی آندھی بھی رکی جاتی ہے، نیزوں پہ سر لیے چلتے ہیں سپاہی ہمراہ، ہے یزیدی ستموں تنگ نگاہی ہمراہ، جس پہ روتا ہے فلک ہے وہ تباہی ہمراہ، بے ردا بیبیاں اور اجنبی راہی ہمراہ، ایک احساس تفاخر ہے ستمگاروں میں، باجے بجتے ہیں عجب شور ہے بازاروں میں، برسر راہ ہے انسان کی شرافت پامال، عدل تاراج ہے اقدار عدالت پامال، دین مجروح ہے تعلیم رسالت پامال، شرپسندوں کے دلوں میں ہے ندامت پامال، سوچ آدائے حسینی کی بہت پستہ ہے، عطرت آل نبی
آج رسن بستا ہے، دھوپ ہے سر پہ اسیران وفا راہ میں ہیں، صاحب روشنی و صدق و صفا راہ میں ہیں، بانی سلسلہ دین خدا راہ میں ہیں، وارث فکر رسول دوسرا راہ میں ہیں، ہر ملک ان کے لیے عرش پہ آزردہ ہے، مہر روشن بھی انہیں دیکھ کے افسردہ ہے۔ جب عدو دیتے ہیں مہمے سرے راہ گزر، اور ہوتے ہیں شتر تیز سرے راہ گزر، کیسے لمحے ہیں ستم خیز سرے راہ گزر، سارے امکان ہیں خورے سرے راہ گزر، ہوش مجبور اسیروں کے پھرے جاتے ہیں، بچے ناکوں کی بلندی سے گرے جاتے ہیں۔ یہ اسیران مصائب ہیں خدا کے ممدوح، ان کی سیرت میں نظر آئے گی قرآن کی روح، یہ کبھی دین کو ہونے نہیں دیتے مجروح، یہ اگر مل گئے سمجھو کہ ملی کشتی نوح، یہ اگر مل گئے سمجھو کہ ملی کشتی نوح، پاشکستہ ہیں مگر قائد انسان ہیں یہ، صبح آزادی فردا کے نگہبان ہیں۔ ہے عجب وقت علم حیدر صفدر مددے، اے محمد کے وسیع فاتح خیبر مددے، ہر زمانے کے ولی نائب سرور مددے، آل احمد پہ مصیبت کی گھڑی آئی ہے، خوف و دہشت کی سکینہ پہ گھڑی آئی ہے، آل احمد پہ مصیبت یہ بڑی آئی ہے، خوف و دہشت کی سکینہ پہ گھڑی آئی ہے، قافلہ قصر یزیدی کے جو در تک پہنچا، سیل اشک ایک نیا دیدے تر تک پہنچا، ظلم لیکن نہ ابھی ختم سفر تک پہنچا، کوئی گریہ نہ کسی بام اثر تک پہنچا، ہائے کس حال میں اسلام کے معمار آئے، وارث وحی الہی سر دربار آئے، حاکم شام یہ کہنے لگا غدار ہو تم، تب پلٹ کر کہا عابد نے خطا کار ہو تم، جس کی بخشش نہ کبھی ہو وہ گناہگار ہو تم، قاتل آل محمد ہو ستمگار ہو تم، ذکر دشنام ہے تم جیسے رذیل و بد کا، نام آتا ہے اذانوں میں ہمارے۔ تبھی زینب نے کیا خطبہ حق کا آغاز، افق شام پہ جس طرح شفق کا آغاز، ظالموں کے لیے ایک سخت سبق کا آغاز، مدح شبیر میں ایک تازہ ورق کا آغاز، ظلمت شر میں صداقت کے اجالے آئے، متن تقریر میں قرآن کے حوالے، ایک سلاست تھی فصاحت تھی، ایک سلاست تھی فصاحت تھی، عجب جوش تھا وہ، رنج امروز کے ہمراہ غم دوش تھا وہ، غیث کا جو بھی تھا آہنگ بسد ہوش تھا وہ، غیث کا جو بھی تھا آہنگ بسد ہوش تھا وہ، اپنی طاقت پہ جسے ناز تھا خاموش تھا، اپنی طاقت پہ جسے ناز تھا خاموش تھا وہ، گفتگو فکر سے سجتی ہی چلی جاتی تھی، شیرنی تھی کہ گرجتی ہی چلی تھا وہ، خیبر شکنوں شیر خدا کا لہجہ، غیرت و شان و حمیت کا انا کا لہجہ، فاطمہ زہرا کی پردرد صدا کا لہجہ، ایسا ہوتا ہے محمد سے وفا کا لہجہ، یہ جو آواز ہے امروز کے کاشانوں میں، تا ابد گونجے گی تاریخ کے ایوانوں میں۔ خطبہ زینب کے حوالے سے، سچ کا زینب نے دلائل سے جو اظہار کیا، دہر کو آل محمد کا طرفدار کیا، تیغ الفاظ سے ظالم پہ جو ایک وار کیا، حاکم شام کو رسوا سر دربار کیا، یاد سچائی کو رکھتی ہے اصولی دنیا، خطبہ زینب کبریٰ نہیں بھولی دنیا۔ سونے کے تشت میں لایا گیا شبیر کا سر، ایک مجبور کا مظلوم کا دلگیر کا سر، جس سے اونچا ہوا اسلام کی تقدیر کا سر، سرنگوں جس نے کیا ظلم کی شمشیر کا سر، صبر کا دامن صد خاک بسر چھوٹ گیا، ایسا منظر تھا کہ سجاد کا دل ٹوٹ گیا، جل اٹھے خطبہ زینب سے حقیقت کے چراغ، نہ رہے کرسی نشینوں کے وہ پہلے سے دماغ،
بولے آپس میں کہ اب ہم کو ملا حق کا سراغ، حاکم شام تو تاریخ کے دامن پہ ہے داغ۔ کون کہتا ہے یہ باغی ہیں یہ شر والے ہیں، یہ تو اللہ کے محبوب کے گھر والے ہیں۔ آہ کیا وقت ہے عابد ہیں سلاسل میں اسیر، روز و شب رکھا گیا قہر مقاتل میں اسیر۔ چاند اسلام کا ہے برج منازل میں اسیر، کون آفاق میں ہے ان کے مقابل میں اسیر۔ ان سے مسلم نے محمد کی ولا پائی ہے، ان سے آزادی انسان جلا پائی ہے۔ کب ہیں سجاد کسی خوف میں آنے والے، کفر اور شرک کے شعلوں کو بجھانے والے، آمریت کے تکبر کو مٹانے والے، نور و ظلمت کو الگ کر کے دکھانے والے۔ غم کے دریا میں امامت کا سفینہ دیکھو، جنگ میں امن پرستی کا قرینہ دیکھو۔ ان کے کردار سے جمہور نے پائی امید، عامر وقت کی تقدیر میں لکھ دی تردید۔ جبر شاہی کی کوئی کر نہیں سکتا تائید، طوق رسوائی سے بچ سکتا نہیں کوئی یزید۔ کون کہتا ہے کہ ظالم کو بھلا دیتی ہے، کربلا آج بھی باطل کو سزا دیتی ہے۔ کربلا مارکہ خیر و بدی ہے لوگو، کربلا ایک چراغ ابدی ہے لوگو۔ حق کی وادی میں مصائب کی ندی ہے لوگو، جو صدی بھی ہے وہ اس کی ہی صدی ہے لوگو۔ جب بشر بھولنے لگتا ہے صداقت کا سبق، کربلا یاد دلاتی ہے شہادت کا سبق۔ کربلا شورش طوفان حق و باطل ہے، کربلا فرق دبستان حق و باطل ہے، کربلا دعوت عرفان حق و باطل ہے، کربلا آج بھی میزان حق و باطل ہے، کربلا امن پرستوں کو صدا دیتی ہے، کربلا ظلم سے نفرت کو ہوا دیتی ہے۔ کربلا ہے شرف نوع بشر کا پرچم، شہر نابینا میں ارباب نظر کا پرچم، سنگ دل دہر میں ہے دیدہ تر کا پرچم، جہل زادوں میں یہ ہے علم کے در کا پرچم۔ کربلا وقت کے صحرا میں ہے باغ تہذیب، کربلا طاق زمانہ میں چراغ تہذیب۔ کربلا ظلمت مقتل میں ہے مہتاب حیات، کربلا یاس کی بستی میں ہے خواب حیات۔ مردہ ذہنوں کو یہ دیتی ہے تب و تاب حیات، کربلا دین محمد کے لیے آب حیات۔ کربلا عشق کا ایثار کا تعمیر کا نام، اپنے کردار میں قرآن کی تفسیر کا نام۔ کربلا اسوہ شبیر سے وابستہ ہے، کربلا اسوہ شبیر سے وابستہ ہے، کربلا اصغر بیشیر سے وابستہ ہے، کربلا زینب دلگیر سے وابستہ ہے، پائے سجاد کی زنجیر سے وابستہ ہے۔ شبنم لطف نہیں درد کا انگارہ ہے، کربلا خوف کی ہر شکل سے چھٹکارا ہے۔ شبنم لطف نہیں درد کا انگارہ ہے، کربلا خوف کی ہر شکل سے چھٹکارا ہے۔ کربلا علم کی پوشاک عطا کرتی ہے، کربلا خیر کا ادراک عطا کرتی ہے، کربلا پیرہن چاک عطا کرتی ہے، کربلا جرت بے باک عطا کرتی ہے۔ کربلا ظلم پرستوں سے نہیں ڈر سکتی، کربلا سوچ ہے اور سوچ نہیں مر سکتی۔ کربلا سوچ ہے اور سوچ نہیں مر سکتی۔ ذکر شبیر سے آنکھوں میں جو اشک آتے ہیں، امن عالم کے رخ زرد کو چمکاتے ہیں، کم نہیں ہے جو یہ رونے کا صلہ پاتے ہیں۔ داغ جتنے ہیں تعصب کے وہ مٹ جاتے ہیں، ساری دنیا کے مصائب پہ نظر کرتی ہے، کربلا وحدت انسان کا سفر کرتی ہے۔ رحم و احساس و مروت کی علامت آنسو، رحم و احساس و مروت کی علامت آنسو، دل کو دیتے ہیں عجب طرح کی طاقت آنسو، چشم نم میں ہیں شہیدوں کی امانت آنسو، ہوں گے بخشش کی سرے حشر ضمانت آنسو۔ چارہ گر کوئی نہیں آل ابا سے بڑھ کر، کوئی سرمایہ نہیں اشک عزا سے بڑھ کر۔ کون کہتا ہے کہ گریہ ہے زوال ہمت، انہی اشکوں میں ہے پوشیدہ کمال ہمت۔ کربلا میں ہے درخشاں خد و خال ہمت، کہیں سجاد سی ملتی ہے
مثال ہمت، لاکھ ہو وقت رواں دست خزاں کے مانند، عزم سجاد ہے ایک کوہ گراں کے مانند، سرور دین کی رسالت کو بچایا کس نے، مشعل امن و صداقت کو جلایا کس نے، اپنی تبلیغ سے انسان کو جگایا کس نے، دل کے بت خانوں سے اصنام کو ڈھایا کس نے، یہ جو اسلام پہ ہیں کرب و بلا کے احسان، اس میں شامل ہیں بہت زین ابا کے احسان، کربلا کا ہے یہ نعرہ کہ مساوات ہو عام، کوئی انسان نہ بنائے کسی انسان کو غلام، چشم نم دیتی ہے لوگوں کو محبت کا پیام، آنسوؤں سے بھی بدل سکتا ہے دنیا کا نظام، یہ جو ہم شاہ شہیداں کے لیے روتے ہیں، دہر کے ظلم فراواں کے لیے روتے ہیں۔ اور آخری دو بند ہیں کہ یاد رکھیں گے یہ احسان زمانے والے، ہو گئے قتل محمد کے گھرانے والے، ہیں یہی امت خفتہ کو جگانے والے، خون سے اپنے دیا حق کا جلانے والے، امن آفاق شہیدوں کی عطا ہے لوگو، کربلا دین محمد کی بقا ہے لوگو، کربلا اسوہ سجاد کا باب اقدس، کربلا اسوہ سجاد کا باب اقدس، جس سے روشن ہوئی دنیا پہ کتاب اقدس، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب اقدس، کم نہ ہوگی کبھی اس کی تب و تاب اقدس، بجھ نہیں سکتے کبھی حرف فروزاں اس کے، حشر تک آل محمد ہیں نگہباں۔ ایک نعرہ صلوات محمد یہ تھے سیاست جو مسیح پیش فرمایا تھے، اب میں اپنے طالب آدمی سے گزارش کروں گا کہ وہاں اور نامہ پیش کروائیں۔ بہت بلند نعرہ صلوات۔ الفت غال محمد کا صلہ مل جائے، الفت آل محمد کا صلہ مل جائے، دفن کے کرب و بلا مل جائے، الفت آل محمد کا صلہ مل جائے، الفت آل محمد کا صلہ مل جائے، شکر خالق میری قسمت میں لکھی ہو بے علی، شکر خالق میری قسمت میں لکھی ہو بے علی، رہ گیا کیا جو کہوں اس کے سوا مل جائے، الفت آل محمد کا صلہ مل جائے، الفت آل محمد کا صلہ مل جائے، رات بھر تیرے علی محب دعا حق یہ رگی، رات بھر تیرے علی محب دعا حق یہ رگی، کاش عباس کو بس رن کی رضا مل جائے، الفت آل کا صلہ مل جائے، اپنے ساحل پہ جو دیکھا تو یہ دریا نے کہا، اپنے ساحل پہ جو دیکھا
دیکھا تو یہ دریا نے کاش عباس کے قدموں میں جگہ مل جائے الفت محمد کا صلہ مل جائے وہ تو اسلام کا صدقہ تھا جو زینب نے دیا وہ تو اسلام کا صدقہ تھا جو زینب نے دیا ورنہ ممکن تھا دشمنی کو رضا مل جائے محمد کا صلہ مل جائے خالی جھولے کو جھلانے میں تھا مقصد ماں کا خالی جھولے کو جھلانے میں تھا مقصد ماں شاید اصغر کے ہمکنے کی صدا مل جائے فتح لے محمد کا صلہ مل جائے الفت لے محمد کا صلہ مل جائے کون سمجھے گا بھلا عظمت سردار نسیم کون سمجھے گا بھلا عظمت سردار نسیم نام شبیر کا نور خدا مل جائے الفت محمد کا صلہ مل جائے الفت آل محمد کا صلہ مل جائے دفن کے پاس دیگر کرب و بلا مل جائے اللہم صلی اللہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سید نساء العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولادہ وعلی صحابہ السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس السلام علیکم یا شریکۃ الحسین السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مقيس الشيعة والزوار في يوم الجزاء السلطان العرب والعجم يا أبو الحسن علي بن موسى أيها الرضا السلام عليك يا معصومة شهزاديكم بنت باب الهوائج ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتح الزمان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا بقیت اللہ السلام علیکم یا تعلب بدم المقتول بکربلا اجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصارک وعوانک اللہم عجل ولیک الفرج بحق الحسین برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات